سیدنا زبیر کے والد عوام بن خلید بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی اسدی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ سیدہ صفیہ اسلام سے مشرف ہوئیں اور ہجرت مدینہ میں بھی تھی۔ نہایت شجاع خاتون تھی۔ ان کے حالات ہم اپنی کسی دوسری تصنیف میں ہدیہ ناظرین کریں گے۔ آپ کی کنیت آپ کے صاحبزادے کے نام پر ابو عبداللہ ہے، مگر آپ کی والدہ آپ کو ابو الطاہر کہا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی پھوپھی ہیں۔ آپ نے بعمر 15 سال اسلام قبول کیا۔ حبشہ و مدینہ ہر 2 ہجرتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مواخات بین المہاجرین میں آپ کو سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بھائی بنایا تھا، اور مواخات بین المہاجرین و انصار میں سلمہ بن کش آپ کے بھائی بنائے گئے تھے۔ آپ کے قبول اسلام کی وجہ سے آپ کا چچا آپ کو کھجور کی صف میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا، مگر بفضل خدا آپ کے ثبات و استقلال میں ذرا فرق نہیں آیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ تلوار نکالی۔ ہجرت سے بیشتر ایک بار مکہ معظمہ میں افواہ اڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے قید کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ معظمہ کے ایک ٹیلہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تلوار سونتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کی مجھے خبر ملی ہے کہ حضور علیہ السلام گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ جنگ جمل کی صبح کو آپ نے اپنے ایک بیٹے سے فرمایا، میرے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں حتیٰ کہ شرمگاہ بھی جو نبی علیہ السلام کی محبت میں زخمی نہ ہوا ہو۔ آپ عشرہ مبشرہ ان 6 اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں عمر فاروق نے انتقال کے وقت خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کا قول ہے کہ زبیر ارکان دین میں سے ایک رکن ہے۔ جنگ بدر میں فرشتے آپ ہی کی حیت میں نازل ہوئے تھے۔ آپ جنگ احد میں ثابت قدم رہے تھے۔ خود آپ سے روایت ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو بنی قریظہ میں جائے اور ان کی خبر لائے؟ میں گیا اور خبر لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنگ احزاب کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو اس قوم کی خبر لائے؟ زبیر رضی اللہ عنہ بولے، میں لاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر ایک نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ فتح مصر میں شریک تھے اور ایک حصہ فوج کے افسر تھے۔ بعض روایات کے مطابق قبول اسلام میں یہ 5ویں شخص شمار ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے 4 شخص ہی اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ سال نکسیر میں سیدنا عثمان سے ایک دن کئی شخصوں نے یکے بعد دیگرے آ کر کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ فرمایا، کیا زبیر بن عوام کو خلیفہ کر دوں؟ چنانچہ انہوں نے تائید کی۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جہاں تک مجھے علم ہے زبیر سب سے زیادہ نیک ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں حواری کا بیٹا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اگر تو زبیر کا بیٹا ہے تو سچا ہے، ورنہ نہیں۔ سیدنا زبیر کی ملکیت میں 1000 غلام تھے جو مزدوری سے آپ کو روپیہ کما کر دیا کرتے تھے، مگر کبھی 1 درہم بھی گھر میں لے کر آپ داخل نہیں ہوئے، سب کے سب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان، مقداد بن اسود، عبد الرحمن بن عوف اور ابن مسعود وغیرہ 7 صحابہ نے آپ کو اپنا وصی بنایا، اور آپ نے ان سب کے اموال کو بالکل محفوظ رکھا اور ان کے بچوں کے مصارف اپنے روپیہ سے پورے کرتے رہے۔ آپ جنگ جمل میں شریک تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکار کر اپنے پاس بلایا اور رزم گاہ سے ایک طرف لے گئے اور فرمایا، آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان سے یعنی خود حضرت علی سے جنگ کرو گے اور تم اس دن ان پر ظلم کر رہے ہوگے۔ سیدنا زبیر کو یہ حدیث یاد آ گئی اور اسی وقت میدان سے علیحدہ ہو گئے۔ وادی صبا کنارے راہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابن جرموز نامی باغی نے آ کر قتل کر دیا اور آپ کی تلوار لے جا کر سیدنا علی کی خدمت میں پیش کی۔ سیدنا علی نے فرمایا، بے شک اس تلوار نے نبی علیہ السلام کی بہت سے مصائب کو دور کیا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابن صفیہ کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دے دینا۔ آپ کی شہادت بروز پنجشنبہ 10 جمادی الاول 36 ہجری میں بعمر 70 سال ہوئی۔
کسی نے آپ سے قلت روایت کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں روایت حدیث سے اس لیے خوف کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔